اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ محمد زاہد نے اپنی بیوی کو کے بارے میں یہ کہا کہ اگر میں نے زنا کیا تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے، تو کیا اب اس کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا 1 طلاق ہوئی ہے، کتنی طلاقیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں بھائی، یہ جو سوال ہے یعنی اس نے شرط لگائی ہے کہ اگر جو ہے نا میں زنا کروں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے، اور اس سے زنا ہو گیا۔ دیکھیں، اس طرح کی طلاق قرآن و سنت سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی کہ اس طریقے سے طلاق ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ اس حوالے سے علماء احناف جو ہیں، اس حوالے سے ان کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے، اور صاف ظاہر ہے اگر ہو جاتی تو اس نے 3 بار کہا تھا کہ 3 طلاقیں ہوں تو پھر 3 ہو جائیں گی۔ لیکن اس حوالے سے علماء اہل حدیث جو ہیں، علماء اہل حدیث بالخصوص یعنی شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم سعودیہ، جو سابق مفتی اعظم سعودیہ تھے، فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس حوالے سے ان کا فتویٰ ہے، یا دوسرے کچھ علماء کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے قسم کے طور پہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس طریقے سے طلاق نہیں ہوتی۔ اس کی ایک تو وجہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور 3 طلاق ایک ساتھ دی، ٹھیک ہے، تو اور حالت حیض میں طلاق دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار فرمایا اتلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کا یعنی کھیل بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زبردستی حکم دیا کہ رجوع کرو۔ تو اس حدیث سے ایک بات جو میں سمجھا ہوں، یا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دیا ہے، انہوں نے بھی شاید اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جو طریقہ طلاق کا قرآن و سنت سے وارد نہیں ہے تو اس طریقے سے طلاق نہیں ہوتی۔ تو واللہ تعالی عالم، بہرحال میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے طلاق نہیں ہوتی۔ البتہ وہ اپنی بیوی کے جو معاملات ہیں، یعنی بیوی کے پاس رہے، میاں بیوی اسی طرح رہیں، لیکن یہ جو قسم اس نے اٹھائی ہے، قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے پہنانا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا پھر غلام آزاد کرنا۔ 3 جو ہیں یہ شرطیں بتائی گئی ہیں، یعنی 3 اس کے وہ بتائے گئے ہیں۔ ایک کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ یا پھر کپڑے پہنانے ہیں، یا پھر غلام آزاد کرنا ہے۔ تو اس میں 3 میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے فقہاء نے جو اس کی وضاحت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ استطاعت کے مطابق، یعنی ایک ہے جو بالکل غریب ہے تو اس کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، دوسرا جو ہے مڈل کلاس ہے، درمیانہ ہے، اس کو چاہیے کہ 10 لوگوں کو کپڑے لے کے دے، کیونکہ کپڑوں کی قیمت کھانے سے رکئی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اچھا بلا امیر ہے اس کو چاہیے کہ غلام آزاد کرے۔ تو واللہ تعالی عالم، اس حوالے سے یعنی کہ آپ اپنی استطاعت دیکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق ان میں سے کوئی ایک کر لے، میاں بیوی پہلے کی طرح رہیں۔ بہرحال یہ طریقہ طلاق دینے کا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس طریقے سے طلاق نہ دی جائے بیوی کو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیر شرعی طریقے قرآن و سنت سے ثابت نہیں، ایسی طلاقوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار کیا ہے، اور طلاق کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔